السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بات چل رہی تھی کل الحمدللہ ہمارا جو تھا علام تانیث میں گولتا کی ہمارا اجرا ہو گیا تھا. جی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ کل کی بات کو مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں علامت تانیث میں، جس میں گولتا ہوگی اس میں دوسرا سبب علم ہوگا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا، تو معرفہ سے مراد میں نے کل عرض کیا تھا کہ علم ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم تانیث کی دوسری علامت کو کریں گے کہ دوسری علامت ہے الف مقصورہ. جی، آواز صاف آ رہی ہے جی؟ کوئی ایک بتلا دے میسج کر کے، زوم پر ہی میسج کر لیں تو مجھے بتلا دے کہ آواز صاف آ رہی ہے. جی اچھا، جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، اب دوسری علامت ہے الف مقصورہ. پہلی شرط جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی اسم کے آخر میں ہو، فعل کے آخر میں نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیے. الف مقصورہ ہم تب دیکھیں گے جب اسم کے آخر میں ہو، فعل کے آخر میں نہ ہو. اور دوسری شرط، اچھا یہ اور الف ممدودہ، ٹھیک ہے، اس میں جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہوگا وہ اسم غیر منصرف اکیلا ہی غیر منصرف بن جائے گا. یعنی وہ الف مقصورہ کا ہونا وہ اس کے دو سببوں کے قائم مقام ہوگا. اگر کوئی دوسرا سبب ہو تو اس کو ساتھ ذکر کر دیں، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ دیکھیے گا، اس کو ہم مثالوں سے ذرا دیکھتے ہیں پھر مزید. جی، الف مقصورہ جیسے دیکھیں بشرا، اب یہ لفظ ہے جی، یہ الف مقصورہ ہے. اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے. اسم ہے کیونکہ نام ہے. اچھا، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ عورت کا نام ہے. مذکر میں اس کی کوئی علامت، مذکر کی کوئی علامت بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی عورت کا نام. معرفہ نکرہ میں سے کیا؟ معرفہ ہے، نام ہے. معرب مبنی میں کیا ہے؟ اس مطلب کے ترکیب میں واقع ہو تو معرب ہے ورنہ مبنی. منصرف غیر منصرف میں سے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اب اس کے آخر میں کیا؟ الف مقصورہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اکیلا سبب ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے. بس یہ شرط یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسم کے آخر میں ہو، فعل کے آخر میں نہ ہو. اچھا، لیکن چونکہ اس میں دوسرا سبب پایا جا رہا ہے علم ہونا، اس لیے ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو سبب ہیں، الف مقصورہ اور یعنی تانیث بالالف اور علم. اس طرح علیا. جی جی، تو اب یہ کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں آپ نے حل کر لی ہیں. غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے. ایک دوسرا کیا ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں جو سبب علم ہے، جیسے عام طور پر خواتین کے نام زربا، اب یہ علم نہیں ہے تو یہ اکیلا ہی اس میں آخر میں الف مقصورہ جو دو کے قائم مقام ہے. علما، ٹھیک ہے، شرفا، تو یہ کیا ہوں گے؟ علم غیر منصرف ہوں گے کیونکہ یہ اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو الف ممدودہ کو بھی ساتھ کرتے ہیں پھر آگے قرآن پاک سے اجرا کریں گے. دیکھیے الف ممدودہ، اس کے لیے بھی ایک ہی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسم کے آخر میں تلاش کرنا ہے آپ کو، فعل کے آخر میں نہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی اکیلا دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. دوسرا سبب ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کئی اقسام ہیں الف ممدودہ کی. الف مقصورہ، الف ممدودہ ہوتا کیا ہے؟ پہلے میں وہ بھی سمجھا دوں. الف مقصورہ وہ ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں الف ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو. جیسے بشرا، الف ہے الف لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں. الف ممدودہ کون سا ہوگا؟ الف کے بعد حمزہ ہو، جیسے خضراء، بیضاء، حمراء، سوداء، الف کے بعد حمزہ. اب الف ممدودہ جو ہے اس کا استعمال کم ہے
بطور غیر منصرف کے، ٹھیک ہے، یعنی الف ممدودہ جو حقیقت میں جس کو غیر منصرف میں شمار کیا جاتا ہے اس کی مثالیں کم پائی جاتی ہیں، لیکن اس وزن کو آپ یاد رکھیے گا فعلاؤ، اس وزن پر، ٹھیک ہے، عام طور پہ جو بھی اسم آتا ہے غیر منصرف یعنی اس کے آخر میں جو الف ممدودہ آتا ہے اس کو اسباب نصب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وزن کو ذہن میں رکھیے گا الف ممدودہ کی صورت میں، مثالوں میں دیکھ لیجیے جی۔ فعلاؤ، یہ میں نے اوپر لکھا ہوا کہ عام طور پر فعلاؤ کے وزن پر آئے تو غیر منصرف بنے، ذہن نشین رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے بیضاؤ، باقی ساری چیزیں ہم نے حل کر لی ہیں، غیر منصرف کیوں ہیں؟ کیونکہ اسباب نصب میں سے الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ حمراء، الف ممدودہ ہے اس کے آخر میں جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ سوداء، الف ممدودہ ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ الف ممدودہ کی پہچان میں آپ دیکھ لی، الف جس کے بعد ہمزہ۔ خضراء، الف ممدودہ ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ ہم قرآن پاک سے ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ حل ہو جائے جی۔ اب دیکھیے الف پہلا پارا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اب اس میں دیکھ لیجیے جی۔ اب دیکھیں سفہاء، فعلاء، یعنی اس وزن، اس کے ہم مثل وزن۔ اب یہ کیا ہوگا؟ لیکن چونکہ الف آ رہا ہے غیر منصرف تو ہوگا، لیکن غیر منصرف کے حکم میں ہوتا ہے، منصرف کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو ہے نا اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے جو دو سو کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ اکیلا اس کو بغیر الف لام کے لکھ دے تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے سفہاء، ٹھیک ہے۔ اور جو الف مقصورہ ہے اس کے آپ مثالیں آپ اپنے عورتوں کی خواتین کے نام میں بکثرت دیکھ سکتی ہیں جی، کہ جیسے جی اس وزن پر حمنا، طوبہ، بشرا، جی جو بھی آپ نام لیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ ان کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ جی ذہن میں رہے گا ان شاء اللہ تعالی۔ چلیے اس کی مثالیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی۔ اب السمائی، اس کو جو ہے نا مطلب الف ممدودہ تو ہے لیکن غیر منصرف میں جو الف ممدودہ اس کو نہیں شمار کیا جاتا۔ باقی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی کافی اقسام ہوتی ہے، لیکن اس وزن کو آپ یاد رکھیں گے تاکہ جو پہچان، جیسے شہداء، فعلاء، اب یہ غیر منصرف ہوگا۔ اب دیکھیں جو ہے نا اب یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اکیلا ہی دو کے قائم مقام میں ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے۔ جی جی بہرحال چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں جو ہے نا وہ جو عورتوں کے خواتین کے نام ہیں یا اس میں تفصیل مونس کے وزن پر جو آ رہا ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، تو آپ اس کو ذہن نشین رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں تک آپ نے، اب دیکھیں اب جو میں نے آپ سے ایک شرط لگائی تھی کیا کہ فیل کے آخر میں نہ، اب دیکھیں ابا، اب فیل کے آخر میں مقصورہ ہے لیکن چونکہ منصرف غیر منصرف اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں وہ آپ سامنے رکھیے گا۔ منصرف غیر منصرف اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کیا کریں گے آپ منصرف غیر منصرف کو اس میں معرب میں تلاش کریں گی فعل میں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ ابا آخر میں مقصورہ تو ہے لیکن غیر منصرف نہیں۔ اصل میں دیکھیں وہ بھی ضدھا تتبین الاشیاء، ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی اگر اگر کڑوی چیز نہ ہونا تو پھر جو مٹھاس ہوتی ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر خوشی نہ ہو، اگر غمی نہ ہو تو خوشی کی قدر نہیں آ سکتی، اگر بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایک مثال ہوتی ہے مطابقی، اور ایک مثال ہوتی ہے جو ہے نا احترازی۔ تو دونوں طرح کی مثالیں آپ سامنے رکھ کے حل کریں گی تب بات مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے تاکہ
بات مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے. تو جہاں پر فعل کے آخر میں آ رہے ہیں تو ہم نے یہ بات واضح رہے گی کہ بھئی اس کو الف مقصورہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ بھئی یہ فعل کے آخر میں ہے، ہم نے اسم کے آخر میں تلاش کرنا ہے. میں مثال بھی دیکھتا ہوں. اب دیکھیے اتقو الف تو آ رہا ہے آخر میں، فعل کے آخر میں ہے. یا اللہ تیرا شکر. جی یا موسا موسا. اب چونکہ اسم کے آخر میں اس لیے کیا ہوگا، اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہو جائے گا. کیوں؟ الف مقصورہ ہے. سلوا اگر الف لام نہ ہو تو یہ غیر مصرف ہوگا. تو یہ دیکھیں استسقا، استسقا موسا. استسقا کے آخر میں بھی الف مقصورہ آ رہا ہے، موسا کے آخر میں بھی، لیکن استسقا غیر مصرف نہیں ہو سکتا کیونکہ استسقا تو فعل ہے. ٹھیک ہے. اور موسا کیا ہوگا، غیر مصرف ہوگا کیونکہ وہ اسم کے آخر میں مقصور ہے. تو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج تک ہماری یہ دونوں یہ اسباب منصرف کی جو تانیث کی بحث تھی وہ الحمدللہ مکمل ہوئی. یہ تانیث میں عام طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تا وہ ہم نے کل حل کی کہ اس کے لیے دوسرا سبب عالم ہونا شرط ہے. باقی الف مقصورہ اور الف ممدودہ آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. لیکن الف مقصورہ کے میں نے آپ کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ فعلا کے وزن پر عام طور پر ہوگا تو الف مقصورہ کا سبب یہ غیر مصرف کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. چلیں آج اس کو یہیں تک رکھ لیجیے. آپ پوری اس کو ذہن نشین کیجیے. کل ہم انشاءاللہ اگلی اسباب کو چلیں گے. جی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.